ایک اسلامی بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ کون مہندی لگانے کے بعد اس پر وضو یا غسل کرنے سے وضو یا غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اور اس وضو و غسل کرنے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسئلے کا جواب سننے سے قبل ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ کون مہندی کے تعلق سے جو سوال آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ کون مہندی لگانے کے بعد چند دن کے بعد جب وہ مہندی اجڑنے لگتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کون مہندی کی تہ جلد پر جم گئی تھی اور وہ اجڑ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ایسے سوالات سامنے آتے ہیں کہ اس مہندی پر اگر کسی شخص نے وضو یا غسل کیا تو اس کا وضو یا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ کون مہندی لگانے سے اعضائے بدن پر تہ نہیں جمتی ہے، بلکہ مہندی میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو مہندی لگے ہوئے حصے کو جلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے جہاں زیادہ مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے پپڑی اجڑتی ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ مہندی کی تہ جم گئی تھی جو اب اجڑ رہی ہے، حالانکہ وہ مہندی کی تہ نہیں بلکہ کیمیکل کی وجہ سے کھال جل جاتی ہے اور چند دنوں بعد وہ کھال اجڑتی ہے۔ لہٰذا جو خواتین کون مہندی لگاتی ہیں وہ بلا شبہ اس پر وضو یا غسل کر سکتی ہیں اور وضو غسل ان کا ہو جائے گا، اس کے بعد جو نمازیں پڑھیں گی وہ نماز بھی ہو جائے گی۔ بعض حضرات نے اس کے پہچاننے کی دو صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا یقینی ہو جاتا ہے کہ جو پپڑی اجڑ رہی ہے وہ مہندی کی تہ ہے یا جلد جو جل گئی تھی وہ اجڑ رہی ہے۔ تو ایک طریقہ اس کا یہ بتایا کہ کون مہندی جسم کے کسی حصے پر لگائیں، سوکھنے کے بعد اسے دھل دیں اور دیکھیں کہ جس جگہ مہندی لگایا تھا اس جگہ سے پسینہ نکلتا ہے یا نہیں۔ اگر پسینہ نکلتا ہے تو یہ محض کلر ہے، تہ نہیں ہے، تو ایسی کون مہندی کا استعمال بھی درست ہے، اور اگر پسینہ نہیں نکلتا تو گویا کہ وہ کون مہندی تہ ہے اور اس پر وضو و غسل نہیں ہوگا۔ اس طریقے کو آزمانے سے واضح ہوا کہ جس جگہ کون مہندی لگائی جاتی ہے تو اس جگہ سے پسینہ نکلتا ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ تہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک کلر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا، کون مہندی کسی کاغذ پر لگائیں، سوکھنے کے بعد اسے دھو دیں، کاغذ پر جو کلر آیا اس پر پانی کے چند قطرے ڈال کر دیکھیں کہ پانی کی تری کاغذ کی دوسری طرف آئی ہے یا نہیں۔ اگر دوسری طرف تری آ جائے تو گویا کہ وہ کلر ہے، تہ نہیں، تو اس صورت میں اس کا استعمال درست ہوگا۔ اگر تری دوسری طرف نہ آئے تو گویا کہ وہ مہندی
تہ کی طرح جم جاتی ہے۔ لیکن اس مذکورہ صورت کو بھی عمل میں لانے سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرف مہندی لگی ہوئی تھی پانی ڈالا تو دوسری طرف اس کا کلر آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں یہ واضح ہوا کہ وہ کلر ہے، تہ نہیں ہے، لہٰذا کون مہندی لگا کر اس پر وضو و غسل کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی